خوش آمدید۔ آئیے آج قرآن مجید کے ایک ایسے حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو انصاف، ایمان اور ہمارے انسانی تعلقات کے بارے میں بہت ہی گہری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے سورۃ النساء کی آیات 126 سے لے کر 150 تک۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہماری معاشرتی اور روحانی زندگی کے بہت ہی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم 5 خاص موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی مطلق حاکمیت، پھر دیکھیں گے کہ کمزوروں کے لیے انصاف کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد ازدواجی تعلقات پر بات ہوگی، پھر مطلق انصاف کے قیام کی اہمیت، اور آخر میں سچے ایمان اور منافقت کے درمیان فرق کو سمجھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اللہ کی مطلق حاکمیت کی۔ دیکھیے، یہ وہ بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر انصاف اور ایمان کے باقی تمام احکامات کھڑے ہیں۔ آیت کا آغاز ہی اس عظیم حقیقت سے ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ہر چیز کا مالک وہی ہے تو پھر اس کی مرضی کے آگے جھک جانا ہی تو سب سے منطقی، سب سے درست راستہ ہے نا؟ اور مولانا مودودی اس نقطے کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ملکیت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی اس قدرت کی بات ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی انسان چاہے جتنی بھی بغاوت کر لے، جتنی بھی سرکشی کر لے، وہ اللہ کی گرفت سے، اس کے دائرہ اختیار سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ مزاحمت بالکل بیکار ہے۔ اچھا، جب یہ بات قائم ہو گئی کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس عقیدے کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟ خاص طور پر معاشرے کے جو سب سے کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے انصاف کی شکل میں یہ عقیدہ کیسے سامنے آتا ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معاشرے کے سب سے کمزور افراد، یعنی جو ولنریبل ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کا حکم کیسے دیتا ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں آیت 127 میں ملتا ہے، جو براہ راست یتیم لڑکیوں اور کمزور بچوں کے حقوق کے بارے میں پوچھے گئے سوالات سے متعلق ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سوشل جسٹس یعنی سماجی انصاف اور خاص طور پہ یتیموں کے حقوق کی اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے کے دور میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوتی تھیں۔ اکثر ان کے سرپرست ہی ان کی وراثت ہڑپ کرنے کے لیے ان سے شادی کر لیتے تھے، یا پھر انہیں پورا مہر نہیں دیتے تھے، اور اگر وہ خود شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کسی اور سے بھی نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ جائیداد اپنے قبضے میں رکھ سکیں۔ قرآن نے ان تمام ظالمانہ رسموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور حکم دیا کہ یتیموں کے معاملے میں قسط پر، یعنی مکمل اور غیر جانبدار انصاف پر قائم رہو۔ تو انصاف کا یہ تصور صرف معاشرے تک ہی نہیں رکتا، یہ ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی کے نازک رشتے تک بھی جاتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہی اصول ازدواجی زندگی میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ قرآن ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے، صلح یعنی مصالحت۔ جب میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو قرآن علیحدگی سے پہلے صلح کا راستہ اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی مجبوری کا سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ یہ خود غرضی کو ایک طرف رکھ کر رشتے کو بچانے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ اسی لیے اسے ہمیشہ بہتر کہا گیا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک طرف علیحدگی یعنی طلاق ہے، جو ایک آپشن تو ہے، لیکن دوسری طرف مصالحت یعنی صلح ہے، جسے بہتر کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علیحدگی رشتے کو ختم کر دیتی ہے، جبکہ صلح خاندان کو جوڑے رکھتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے فراخ دلی چاہیے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، لیکن ایک لمبے قیمتی رشتے کو بچانے کے لیے یہ بہترین راستہ ہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم اور عملی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم بیویوں کے درمیان کامل عدل کبھی نہیں کر پاؤ گے، چاہے کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو۔ اس سے مراد دلی محبت اور قلبی میلان ہیں جو انسان کے بس میں نہیں۔ لہٰذا قانون کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور سلوک میں انصاف کیا جائے، لیکن ایک کی طرف اتنا بھی نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ یہ ایک بہت ہی متوازن ہدایت ہے۔ اچھا، اب انصاف کے دائرے کو مزید وسیع کرتے ہیں اور اس کے اس معیار کو دیکھتے ہیں جو ایک مومن کے لیے حتمی ہے، جس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اور یہ ہے وہ آیت جسے اسلامی انصاف کا گولڈ سٹینڈرڈ کہا جا سکتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ کیا زبردست معیار ہے!
صرف انصاف کرنا نہیں بلکہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے قسط، یہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ خود منصف ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے انصاف کے علم بردار بننا، انصاف کو قائم کرنے والے بننا۔ یعنی آپ جہاں بھی ناانصافی دیکھیں اس کے خلاف ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں، بھلے ہی اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ مطلب یہ کہ انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا امیر ہے یا غریب، اپنا ہے یا پرایا۔ اللہ کے لیے انصاف سب سے اوپر ہے۔ سچائی اور اللہ سے وفاداری ہر رشتے، ہر تعلق، ہر مفاد سے بالاتر ہے۔ یہ ہے وہ انقلابی تصور جو یہ آیت پیش کرتی۔ تو انصاف کا یہ جو ظاہری عمل ہے اس کے پیچھے ایک باطنی حالت بھی ہونی چاہیے، یعنی دل کا خلوص۔ اب ہم بات کریں گے سچے ایمان اور منافقت کی، یعنی دل کی حالت کی۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ آیت 136 میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف زبانی اقرار کافی نہیں، صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ ایک گہرا، سچا اور مخلص ایمان لاؤ جو تمہاری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے، ایک ایسا یقین جو تمہارے ہر عمل سے ظاہر ہو۔ پھر آگے کی آیات میں منافق کی ایک مکمل پروفائل بیان کی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایمان اور کفر کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہمیشہ اس پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں جو انہیں جیتتی ہوئی نظر آئے۔ عزت اور سیکیورٹی اللہ سے نہیں بلکہ دنیا داروں سے مانگتے ہیں، اور نماز وہ بھی پڑھتے ہیں تو سستی سے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ان کی وفاداری میں ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں ایک بہت ہی سخت وعید ہے۔ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے الدرک الاسفل میں جگہ دی جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ منافقت اللہ کے نزدیک کتنا سنگین روحانی جرم ہے۔ لیکن، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سخت ترین وارننگ کے فوراً بعد امید کا دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ آیت 146 میں نجات کا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ پہلا قدم، سچے دل سے توبہ کرو۔ دوسرا، اپنے اعمال کو درست کرو۔ تیسرا، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اور چوتھا، اپنے دین کو، اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو آخر میں ہم واپس اسی مرکزی آیت پر آتے ہیں، انصاف کے علمبردار بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی آیت آج کی ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ چاہے بات یتیموں کے حقوق کی ہو، میاں بیوی کے تعلقات کی ہو، یا دل کے سچے ایمان کی، ان سب کی جڑ ایک ہی ہے، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ یہی ہمارے ایمان کا اصل امتحان ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا تقاضا بھی۔ اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی گہرائی سے کیے گئے تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔